خورم دستگیر صاحب یہ بتائیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، ٹیررزم ہو رہا زیادہ کیفی میں، ٹیلی فون واٹس ایپ سارا کچھ بند کر دیا آپ نے پنجاب کے اندر، اور پھر وہی شکایتیں آنی شروع ہو گئیں کہ جی بالکل انکمیونکاڈو ہیں سارے، کسی کا پتہ نہیں لگ رہا کون سا رزلٹ کہاں سے نکل رہا ہے. اور سرپرائزنگلی جو ووٹ بینک ہے، جو آپ کا شیئر ہے، وہ ماشاءاللہ مین لیڈر سے کتنے گنا ووٹ زیادہ پڑ رہے ہیں. شہباز شریف سے زیادہ ووٹ لیے ہیں 9,000. مطلب کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہوا ہے، اوور کل نہیں کر دیا؟ مالک صاحب 2013 سے ہم ان کی یہ گردان اور راگنی سن رہے ہیں، ریگنگ ہو گئی. یہ کون سی ایزمپشن ہے کہ جی جو الیکشن ہم نہیں جیتیں گے اس میں ریگنگ ہوئی ہے؟ 2013 میں انہوں نے شور ڈالنا شروع کیا، 126 دن کا دھرنا کیا، چائنا کے صدر کا دورہ مؤخر کیا، اسلام آباد میں فتنہ فساد کیا، پارلیمان کا جنگلہ توڑا، پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ کیا، 150 اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کی ہڈیاں توڑی. پھر جب عدالت میں گئے تو پتا چلا کہ جس طرح آج بالکل پریسائسلی آج کل کلیم کر رہے ہیں، اس وقت یہ کہتے تھے ہمارے پاس گاڑیاں بھر بھر کے ثبوت ہیں. تو جب وہ ثبوت سپریم کورٹ میں گئے تو ردی ثابت ہوئے، اور کورٹ نے کہا کہ کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی. کیا اس کے باوجود یہ چپ کر گئے؟ نہیں. 1 سال بعد پھر یہ پشاور سے پوری کے پی گورنمنٹ کے ریسورسز لے کر 31 اکتوبر 2016 کو اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے تھے. بڑا کی دن ہے پاکستان کی تاریخ کا. اور ان کو پھر ہم نے اٹک پل پر پسپا کیا تھا. تو لہذا کسی کا یہ خیال ہے کہ مجھے ایک چیز بتائیں، کسی بھی طریقے سے چپ کرایا جا سکتا ہے، مجھے بتائیں پچھلے 2 ماہ کے اندر ڈالتے رہیں گے. مجھے بتائیں پچھلے 2 ماہ میں پنجاب میں کون سی آپ نے ایک ایسی توپ چلائی ہے کہ جس کی بیسس پر ان کی سیٹ پنجاب کی نکال کے لے گئے آپ پی ایم ایل این والے لے گئے ان کی سیٹ پنجاب سے؟ کون سی ایسی بات پہ اتنا ووٹر ٹرن اراؤنڈ ہو گیا کہ آپ نے سیٹ ان کی جیتی بھی لے لی؟ کیونکہ کل کا جو ووٹ ہے، اگر سے ووٹروں نے بائی اینڈ لارج جماعتوں کو ان کی نشستیں وہی واپس کی ہیں جو انہوں نے 8 فروری کو دی تھی، لیکن ایک سینس ضرور آئی ہے پاکستان میں، پنجاب میں استحکام کی اور آگے بڑھنے کی، اور حکومتیں ایسی موجود ہیں جو عوام کو رسپونڈ کر رہی ہیں. اس کا فرق آیا کہ وہ جو ایک مستقل انتشار اور ہیجان تھا کم ہونا شروع ہوا ہے. اور صرف سوسائٹی میں نہیں، اکانومی میں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اکانومی میں بھی جو ہیجان آپ کو 2.5 مہینے پہلے نظر آ رہا تھا اب نہیں نظر آ رہا، اور ایک سٹیبلٹی کی طرف ہم بڑھنا شروع ہو گئے. تو ووٹروں نے اس چیز کو ریسپونڈ کیا ہے. اور ویسے میرا خیال ہے اس کا ایک بڑا ریزن یہ بھی ہے خرم کہ جب الیکشن ہو رہے تھے تو روز بات اکانومی پہ ہوتی تھی. آج کل اکانومی پہ بات ہو نہیں رہی، ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر مہنگائی کی بات ہوتی ہے اور پھر بات آگے چلی جاتی ہے. یہ لڑائی کون اندر ہو گیا، کون چھٹ گیا، کون گرفتار ہو گیا، تاریخیں کب چل رہی ہیں، فوکس اکانومی پہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ سڑک پہ لوگوں کا دیکھیں تو لوگ تو دکھی ہیں انفلیشن سے، مہنگائی سے، لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 ماہ میں لوگوں کا اعتماد بحال ہو گیا اکانومی کے اوپر. وہی تو پوچھ رہا ہوں کیا ہے جو آپ نے 2 مہینے میں اتنا دنیا بدل گیا پاکستان کی؟ نہیں، اور یعنی کہ یہ شہباز شریف کی حکومت پہ اعتماد نہیں تھا یا محسن نقوی کی حکومت پہ نہیں تھا؟ 2 سال سے تو ان کی حکومت رہی. کم نہیں، مجھے اجازت دیں، قیمتیں کم نہیں ہوئی لیکن قیمتیں بڑھنے کی رفتار گھٹ گئی. اور یہ ویریفائڈ ہے کہ جہاں ہم بہت ہائی انفلیشن دیکھ رہے تھے اس کے اندر مستقل قیمتیں بڑھنے کی جو سپیڈ تھی اس میں کمی آئی ہے، اور لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے. اور خاص طور پہ جو روپے کی اسٹیبلٹی ہے اس سے بھی آہستہ آہستہ فیل ہو رہا ہے کہ ملک اسٹیبلائز ہو رہا ہے. کیونکہ لوگوں کا تو خیال تھا کہ یہ روپے کی جو اسٹیبلٹی ہے یہ اگلے دن ہی اگلے ہفتے ختم ہو جائے گی، 3 ہفتے بعد ختم ہو جائے گی. ناؤ اٹس بین نیرلی آلموسٹ کوئی 9 مہینے ہو گئے ہیں کہ روپیہ ریلیٹیولی اسٹیبل ہے. اس کا ایفیکٹ آ رہا ہے. اور جب حکومتیں اب فارم ہو گئی ہیں اور جو عوام کا سر وہ جب ایلسیز نہیں کھولیں گے کاروباری لوگوں کی. خورم دستگیر صاحب یہ بتائیں، یہ بات تو ٹھیک ہے ٹیررزم ہو رہا زیادہ کیفی میں، ٹیلی فون واٹس ایپ سارا کچھ بند کر دیا آپ نے پنجاب کے اندر، اور پھر وہی شکایتیں آنی شروع ہو گئیں کہ جی بالکل انکمیونکاڈو ہیں سارے، کسی کا پتہ نہیں لگ رہا کون سا رزلٹ کہاں سے نکل رہا ہے. اور سرپرائزنگلی جو ووٹ بینک ہے، جو آپ کا شیئر ہے، وہ ماشاءاللہ مین لیڈر سے کتنے گنا ووٹ زیادہ پڑ رہے ہیں. شہباز شریف سے زیادہ ووٹ لیے ہیں 9,000. مطلب کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہوا ہے، اوور کل نہیں کر دیا؟ مالک صاحب 2013 سے ہم ان کی یہ گردان اور راگنی سن رہے ہیں، ریگنگ ہو گئی.
یہ کون سی ایزمپشن ہے کہ جی جو الیکشن ہم نہیں جیتیں گے اس میں ریگنگ ہوئی ہے؟ 2013 میں انہوں نے شور ڈالنا شروع کیا، 126 دن کا دھرنا کیا، چائنا کے صدر کا دورہ مؤخر کیا، اسلام آباد میں فتنہ فساد کیا، پارلیمان کا جنگلہ توڑا، پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ کیا، 150 اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کی ہڈیاں توڑی۔ پھر جب عدالت میں گئے تو پتا چلا کہ جس طرح آج بالکل پریسائسلی آج کل کلیم کر رہے ہیں، اس وقت بھی کہتے تھے ہمارے پاس گاڑیاں بھر بھر کے ثبوت ہیں۔ تو جب وہ ثبوت سپریم کورٹ میں گئے تو ردی ثابت ہوئے، اور کورٹ نے کہا کہ کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی۔ کیا اس کے باوجود یہ چپ کر گئے؟ نہیں۔ 1 سال بعد پھر یہ پشاور سے پوری کے پی گورنمنٹ کے ریسورسز لے کر 31 اکتوبر 2016 کو اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے تھے۔ بڑا کی دن ہے پاکستان کی تاریخ کا، اور ان کو پھر ہم نے اٹک پل پر پسپا کیا تھا۔ تو لہذا کسی کا یہ خیال ہے کہ مجھے ایک چیز بتائیں، کسی بھی طریقے سے چپ کرایا جا سکتا ہے، مجھے بتائیں پچھلے 2 ماہ کے اندر ڈالتے رہیں گے۔ مجھے بتائیں پچھلے 2 ماہ میں پنجاب میں کون سی آپ نے ایک ایسی توپ چلائی ہے کہ جس کی بیسس پر ان کی سیٹ پنجاب کی نکال کے لے گئے ہیں، پی ایم ایل این والے لے گئے ان کی سیٹ پنجاب سے؟ کون سی ایسی بات پہ اتنا ووٹر ٹرن اراؤنڈ ہو گیا کہ آپ نے سیٹ ان کی جیتی بھی لے لی؟ کیونکہ کل کا جو ووٹ ہے، اگر سے ووٹروں نے بائی اینڈ لارج جماعتوں کو ان کی نشستیں وہی واپس کی ہیں جو انہوں نے 8 فروری کو دی تھی، لیکن ایک سینس ضرور آئی ہے پاکستان میں، پنجاب میں استحکام کی اور آگے بڑھنے کی، اور حکومتیں ایسی موجود ہیں جو عوام کو رسپونڈ کر رہی ہیں۔ اس کا فرق آیا کہ وہ جو ایک مستقل انتشار اور ہیجان تھا کم ہونا شروع ہوا ہے، اور صرف سوسائٹی میں نہیں، اکانومی میں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اکانومی میں بھی جو ہیجان آپ کو 2.5 مہینے پہلے نظر آ رہا تھا اب نہیں نظر آ رہا، اور ایک سٹیبلٹی کی طرف ہم بڑھنا شروع ہو گئے۔ تو ووٹروں نے اس چیز کو ریسپونڈ کیا ہے۔ اور ویسے میرا خیال ہے اس کا ایک بڑا ریزن یہ بھی ہے خرم کہ جب الیکشن ہو رہے تھے تو روز بات اکانومی پہ ہوتی تھی۔ آج کل اکانومی پہ بات ہو نہیں رہی، ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر مہنگائی کی بات ہوتی ہے، پھر بات آگے چلی جاتی ہے، یہ لڑائی کون اندر ہو گیا، کون چھٹ گیا، کون گرفتار ہو گیا، تاریخیں کب چل رہی ہیں، فوکس اکانومی پہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ سڑک پہ لوگوں کا دیکھیں تو لوگ تو دکھی ہیں انفلیشن سے، مہنگائی سے، لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 ماہ میں لوگوں کا اعتماد بحال ہو گیا اکانومی کے اوپر۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں کیا ہے جو آپ نے 2 مہینے میں اتنا دنیا بدل گئی ہے پاکستان کی؟ نہیں، اور یعنی کہ یہ نواز شریف کی حکومت پہ اعتماد نہیں تھا یا محسن نقوی کی حکومت پہ نہیں تھا؟ 2 سال سے تو ان کی حکومت رہی۔ کم نہیں، مجھے اجازت ہے، قیمتیں کم نہیں ہوئی لیکن قیمتیں بڑھنے کی رفتار گھٹ گئی، اور یہ ویریفائڈ ہے کہ جہاں ہم بہت ہائی انفلیشن دیکھ رہے تھے اس کے اندر مستقل قیمتیں بڑھنے کی جو سپیڈ تھی اس میں کمی آئی ہے، اور لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو روپے کی اسٹیبلٹی ہے اس سے بھی آہستہ آہستہ فیل ہو رہا ہے کہ ملک اسٹیبلائز ہو رہا ہے، کیونکہ لوگوں کا تو خیال تھا کہ یہ روپے کی جو اسٹیبلٹی ہے یہ اگلے دن ہی، اگلے ہفتے ختم ہو جائے گی، 3 ہفتے بعد ختم ہو جائے گی۔ ناؤ اٹس بین نیرلی آلموسٹ کوئی 9 مہینے ہو گئے ہیں کہ روپیہ ریلیٹیولی اسٹیبل ہے، اس کا ایفیکٹ آ رہا ہے۔ اور جب حکومتیں اب فارم ہو گئی ہیں اور جو عوام کا سر وہ تھا جب ایل سیز نہیں کھولیں گے کاروباری لوگوں کی، اور کوئی بزنس مین پیسے نہیں خریدا ہوگا، ڈالر نہیں خریدا ہوگا، کوئی اس کا مال نہیں بلا سکتا، تو ظاہر ہے اسٹیبل ہی ہوگی قیمتیں تو دیکھیں گے جب آپ یہ کمپریشن ڈالر کی ہٹائیں گے روپے کی، پھر دیکھیں گے، تب تو حقیقت کھلے گی۔